بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 201 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب المستبان شیطانان یتہاتران ویتکاذبان، یعنی جب دو اشخاص آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوں اور لعنت ملامت کا سلسلہ وہاں جاری ہو، تو دراصل یہ دونوں شیطان ہیں، یعنی شیطان کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو اب بری باتیں ہی کہیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں اس قسم کی باتیں کہیں گے اور ایسے ایسے الزام لگائیں گے ایک دوسرے پر کہ جو جھوٹی باتیں ہوں گی، ہر جھوٹا الزام ایک دوسرے پر لگا دیں گے غصے کی کیفیت میں۔ یعنی اس چیز سے کہ گالی سے بچنا بہت ضروری ہے کہ اولاً تو کوئی کسی کو گالی نہ بکے، لیکن اگر گالی کسی نے بکی ہے تو اب گالی کا جواب گالی سے کسی صورت نہ دیا جائے، یا صبر کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، یا پھر یہ کہ جواب کے لیے کوئی مناسب طریقہ اختیار کیا جائے کہ مناسب تنبیہ ہو یا وعظ و نصیحت کا معاملہ ہو۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 428۔ فرمایا کہ عن عیاض قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیاض نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا، اللہ عز و جل نے میری جانب یہ وحی نازل فرمائی ہے، یعنی بذریعہ وحی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان تواضعوا، سبھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تواضع اور عجز و انکسار سے پیش آیا کریں، کہ کوئی خود کو بڑا نہ سمجھے، تکبر نہ دکھائے، دوسروں کو حقیر اور کمتر تصور نہ کیا کرے، بلکہ وہاں معاشرے میں تمام اہل ایمان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ اسلامی معاشرے میں دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ادب و احترام کے جذبات موجزن رہا کریں، اور پھر آپس میں جب سلوک و رویہ ہو، معاملہ ہو، تو اس موقع پر اس بات کی جھلک محسوس کی جائے کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے عزت ہے، احترام ہے، عجز و انکسار ہے۔ حتی لا یبغی احد علی احد، کوئی کسی کے سامنے سرکشی نہ دکھایا کرے، ولا یفخر احد علی احد، کوئی کسی کے سامنے فخر اور بڑائی نہ دکھایا کرے کہ اپنے آپ پر کوئی فخر کرے، غرور کرے، تکبر دکھائے کہ میں تو ایسا ہوں اور ویسا ہوں اور نہ جانے کیسا ہوں، اور یہ کہ دوسرے سبھی تو بس وہ حقیر ہیں اور کمتر ہیں، تو اس چیز سے بہر صورت گریز ضروری ہے اور انتہائی لازمی ہے۔ یہ راوی، یہ صحابی عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد
سننے کے بعد میں نے یوں عرض کیا کہ فقلت یا رسول اللہ، میں نے یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت لو ان رجلا سبنی فی ملأ هم انقص منی فرددت علیہ هل علی فی ذلک جناح؟ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا اے اللہ کے رسول، اگر کسی نے مجھے گالی بکی ہو لوگوں کے درمیان، اور ان لوگوں کے درمیان جو کہ مقام و رتبے میں مجھ سے کمتر ہوں، تب میں نے اسے جواب میں گالی بکی کہ اس نے مجھے گالی بکی، میں نے بھی جواب میں اسے گالی بک دی، حل علی فی ذلک جناح، تو کیا ایسا کرنے پر کہ اس کی گالی کا جواب گالی سے میں نے دیا تو یوں کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا کہ میں گناہگار ہو جاؤں گا؟ یعنی مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ تواضع اختیار کیا جائے، عجز و انکسار کو اپنایا جائے، اور یہ کہ فخر و غرور نہ دکھایا جائے، تو یہ نصیحت سننے کے بعد انہوں نے یوں گزارش کی کہ آپ تو ہمیں یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ تواضع ہو، عجز و انکسار ہو، کسی کے ساتھ کوئی سرکشی نہ ہو، زیادتی نہ کی جائے، لیکن کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، سرکشی دکھائی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، یعنی گالی بکی ہے، اتنی بڑی سرکشی، اتنی بڑی بد اخلاقی، مزید یہ کہ گالی بکی ہے تنہائی میں نہیں بلکہ مجمع کے درمیان، لوگوں کے سامنے، یعنی اگر کسی کو گالی بکی گئی ہو، کوئی شریف انسان ہے تو اس کے لیے گالی، یہ تو بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے کہ اتنا بڑا صدمہ کہ کسی نے مجھے خدا نخواستہ گالی بک دی، کتنا دل دکھے گا شریف انسان کا، وہ کتنا رنجیدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہی گالی اسے بکی گئی ہو مجمع میں، لوگوں کے سامنے، یہ تو اور زیادہ تکلیف کا باعث بن جائے گی یہ بات کہ اکیلے میں نہیں بلکہ مجمع میں تمام دنیا کے سامنے گالی بک دی گئی، رسوا کر دیا گیا، مزید تکلیف کا سبب بن جائے گی یہ چیز کہ مجمع میں گالی بکی ہے۔ پھر مزید یہ کہ مجمع بھی کیسا، کن لوگوں کے درمیان اسے گالی بکی ہے؟ وہ لوگ جو کہ مقام و مرتبے میں اس سے کم ہوں، چھوٹے ہوں، یعنی فرض کیجئے کہ کسی کو کسی نے گالی بکی، ذلیل کر دیا، بے عزت کر ڈالا اس کے بیوی بچوں کے سامنے، اب کیا اس کی عزت رہ جائے گی؟ یہی گالی اگر کسی اور کے سامنے بکی ہوتی تو اتنا دل نہ دکھتا، اکیلے میں بک دی ہوتی تو اتنا صدمہ نہ پہنچتا، لیکن اپنے ہی بیوی بچوں کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یا فرض کیجئے کہ کوئی استاد ہے، کلاس میں ٹیچر ہے، اور وہاں اس کے طلبہ، اس کے شاگرد موجود ہیں جو کہ دل و جان سے اس کی عزت کرتے ہیں، ادب و احترام کے معاملات ہیں، اور یہ کہ وہ اس کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بے قرار، یوں اتنی عزت ہو دلوں میں، ان شاگردوں کے دلوں میں اپنے استاد کے لیے، لیکن کوئی آئے اور ان تمام شاگردوں کے سامنے استاد کو گالی بک دے، بے عزت کر ڈالے، تو یہ مزید صدمے کا اور رنج و الم کا سبب بن جائے گی یہ بدترین حرکت۔ تو یہی سب کچھ عرض کیا انہوں نے، عیاض نے یوں عرض کیا کہ کسی نے مجھے گالی بکی
اور اکیلے میں نہیں بلکہ مجمع کے درمیان لوگوں کے سامنے بکی، مزید یہ کہ ان لوگوں کے سامنے بکی کہ جو مجھ سے کم ہیں، کہ میری بہت عزت کیا کرتے ہیں، کہ بیوی بچے ہیں یا ملازم ہیں، نوکر چاکر ہیں، اب میں نے اسے جواب دیا، یعنی گالی کا جواب میں نے بھی گالی سے دے دیا، تو کیا مجھ پر گناہ ہوگا؟ قال المستبان شیطانان یتہاتران، تب جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں اس باب کا عنوان قائم فرمایا ہے، یعنی وہ دو اشخاص جو آپس میں ایک دوسرے کو گالی بک رہے ہوں تو وہ دراصل شیطان ہیں، اور یہ کہ اب وہ جو کچھ بھی بول رہے ہوں گے تو ان کے منہ سے ایک دوسرے کے لیے ان کی زبانوں سے کوئی اچھی بات اب نکلنے والی نہیں ہے، جو بات بھی نکلے گی بری بات نکلے گی، ایک دوسرے کو برا کہیں گے، ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات کی بارش کر ڈالیں گے، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ وہاں بربادی ہوگی، کہ پہلے بد کلامی اور گالیوں کے سلسلے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، لعنت ملامت، پھر اس کے بعد یہ کہ باہم دست و گریبان بھی ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا غضب احدکم فلیسکت، تم میں سے کسی کو جب غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ اب وہ کچھ نہ بولے، خاموش رہے، مکمل خاموشی اختیار کرے، اس لیے کہ اگر کچھ بولے گا تو غلط بولے گا، اور جب غلط بولے گا تو پھر بربادی ہوگی، بے عزتی اور تباہی وغیرہ، یہ تمام تر فتنے اور نہ جانے کیا کیا مصیبتیں وہاں کھڑی ہو جائیں گی۔ اور جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے، اذا غضب احدکم فلیجلس، کہ اگر غصہ آ گیا کسی بات پر تو اگر انسان کھڑا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے، اس لیے کہ اگر انسان کھڑا ہوا ہے تو اب اس کی یہ نقل و حرکت کی وجہ سے، کھڑے ہونے کی وجہ سے کہ شاید کبھی آگے بڑھے گا، پیچھے ہٹے گا، نقل و حرکت کرے گا، کبھی اس کے پیچھے دوڑے گا، تو یوں غصے کے وقت انسان کے مزاج میں اور خون میں حدت و شدت اور گرمی پیدا ہو جایا کرتی ہے، اور جس قدر انسان سکون سے ایک جگہ بیٹھا رہے گا تو یہ گرمی جلدی ہی ختم ہو جائے گی، یہ کیفیت۔ لیکن اگر سکون کی بجائے کھڑا ہوگا، نقل و حرکت کرے گا، ہاتھ پاؤں ہلائے گا، تو جس قدر حرکت زیادہ ہوگی اسی قدر خون میں اور مزاج میں گرمی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اسی لیے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ جب غصہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرے شیطان سے، یوں کہا کرے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کی خاصیت ہے گرمی، تو جب انسان غصے میں آ گیا اور مزاج میں گرمی آ گئی تو یوں اس کے مزاج میں شیطان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو گئی کہ شیطان بھی آگ سے بنا ہوا ہے، اور غصے کی وجہ سے انسان کے مزاج میں بھی اب گویا کہ شعلے بھڑکنے لگے ہیں۔ یوں اللہ کی پناہ طلب کی جائے شیطان سے، اور یہ کہ خاموشی اختیار کی جائے، اور یہ کہ انسان ایک جگہ آرام سے بیٹھا رہے تاکہ سکون کی وجہ سے مزاج میں جو گرمی ہے وہ جلدی دور ہو سکے۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
اگر شیطان تمہیں ورغلانے لگے، بھڑکانے لگے، یعنی اس سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ تم برائی کا جواب بھلائی سے دیا کرو، صبر سے کام لیا کرو، برداشت کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو۔ کسی نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو اب تمہیں چاہیے کہ اس فتنے کو رفع دفع کر ڈالنے کی غرض سے کہ یہی معاملہ رفع دفع ہو جائے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دو، ورنہ یہ شعلے مزید بھڑکتے ہی چلے جائیں گے اور نہ جانے کون کون ان شعلوں کی زد میں آ جائے گا اور نہ جانے پھر کیا ہوگا۔ شاید سبھی کچھ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا معاملے کو، فتنے کو، اس آگ کو یہیں بجھا دینے کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ بات کو آگے بڑھانے کی بجائے برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ جب تم برائی کا جواب بھلائی سے دینے لگو تو اس موقع پر شیطان اگر تمہیں ورغلانے لگے کہ ایسا نہ کیا جائے، برائی کا جواب بھلائی سے نہ دیا جائے، شیطان اگر تمہیں یوں بھڑکانے لگے، تب تم اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے۔ الغرض ناظرین کرام، قرآن کریم میں بھی ہمیں یہی خبر دی گئی کہ انسان جب برائی کے بارے میں سوچتا ہے تو دراصل وہ شیطان کے زیر اثر ہوا کرتا ہے کہ شیطان اسے ورغلا رہا ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بات بتائی کہ المستبان شیطانان، کہ وہ دو اشخاص جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوں تو وہ دراصل شیطان ہیں، یعنی شیطان کے زیر اثر ہیں۔ الغرض ایک دوسرے کو گالی بکنا، اس سے فتنہ و فساد برپا ہوگا اور یہ کہ دونوں کے لیے ہی اس میں بڑی تباہی و بربادی کا سامان ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔ لہذا اس سے گریز انتہائی ضروری ہے اور لازمی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔